ماں کے پیٹ میں تھے حضرت عبد القادر جیلانی 17 پارے انہوں نے حفظ کر لیے ماں کے پیٹ۔ جب درسگاہ میں پہنچایا گیا، مکتب میں آپ کا داخلہ کیا گیا، داخلہ کرایا گیا تو مکتب نے مدرس نے کہا پڑھو الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا۔ بڑے پیر صاحب نے پڑھا سب، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروعات کی تو پورے 17 پارے پڑھ ڈالے۔ مدرس جو تھا آپ کو درس دینے والا وہ حیران رہ گیا کہ بیٹا تم مجھے مجھ سے پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے؟ 17 پارے تو میں نے پڑھائے نہیں، اب پورے 17 پارے تم نے سنا دیے، یہ کہاں یاد کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی، ماں کے پیٹ میں 17 پارے یاد۔ حضرات کیا شان تھی بڑے پیر صاحب کی۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت جو علم کی چٹان تھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ علوم و فنون پر انہیں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے دلوں میں عشق رسول کی جوت جگائی۔ کہتے ہیں تبسم بی بی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ احمد رضا کو ہند میں پروردگار نے، احمد رضا کو ہند میں پروردگار نے اسلام کے چمن کا نگہبان بنا۔ سبحان اللہ، اسلام کے چمن کا نگہبان بنا دیا۔ وہی اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مرغ سب بولتے ہیں اور بول کر چپ ہو جاتے ہیں۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کر چپ ہو جاتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنگ رہے گا تیرا۔ اصیل کہتے ہیں مرغ کو۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا جب بڑے پیر صاحب بغداد کی سرزمین پر پہنچتے علم حاصل کرنے کے لیے، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، جب بڑے پیر صاحب مادرزاد ولی تھے نا، انہیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم کیوں حاصل کرنے گئے اتنی دور اپنی ماں کو چھوڑا؟ گیلان میں آپ خود بغداد پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ تو مادرزاد ولی تھے، لیکن یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو آپ علم کیوں حاصل نہ کرتے؟ اور دوسری بات ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، اس کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ علم جو ہے دین کا علم، پختہ علم دین، یہ کیا ہے؟ شیطان سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو شیطان کبھی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بہت طاقت دی ہے اس کو، بہت طاقت ملی ہوئی ہے اس کو گمراہ کرنے کی۔ اس نے وعدہ کیا تھا اس وقت روز ازل میں کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ اے ابلیس، تم چاروں طرف سے میرے بندے کو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن میرا بندہ جب سجدے میں جائے گا، سجدے میں جب زمین پر اپنی پیشانی رکھ دے گا، میں مجھ سے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کروں گا، اسے تیرے دامے فریب میں گرفتار ہونے سے بچا لوں گا۔ اگر اوپر کو رخ کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا تو میری رحمتیں اس پر موسلادھار پانی کی طرح برسیں گی۔ سبحان اللہ کو کہو، سبحان اللہ۔ اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 سمت کا ذکر نہیں کیا، نہ نیچے کا ذکر کیا نہ اوپر کا۔ یہی 2 راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو ملتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، توجہ چاہیے۔ بڑے پیر صاحب نے بڑی ریاضت و مجاہدہ بھی کیا۔ 40 سال تک بڑے پیر صاحب نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
سبحان اللہ. 25 سال تک جنگلات میں رہے، بیابان میں رہے، اور جو کچھ مل جاتا تھا وہی اسی پر اتفاق کرتے تھے، وہی کھا لیا کرتے تھے. بہت زبردست مجاہدہ کیا ہے آپ نے. حضرات سنیے، آج تک آدمی سوچتا ہے کہ پیر صاحب ایک نظر ڈالنے ہماری تلقین سمجھ جائے، محنت نہیں کرنا چاہتا. یقیناً پیر کا پیغام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرائض آپ ادا کیجیے، اللہ کے احکام کو بجا لائیے. پیر صاحب سے دعا کی درخواست کیجیے کہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی دعا دیجیے. حضرات، بڑے پیر صاحب ایک بار خانقاہ قادریہ میں موجود تھے. عقیدت مندوں کا میلہ لگا ہوا تھا. آپ کی صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے نے غالباً حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے سوال کیا، ابا جان 25 سال تک آپ نے ریاضت و مجاہدہ کیا، جنگلات و بیابان میں رہے، اس دور میں اگر کوئی واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو جس کا ذکر ہم لوگوں کے لیے مفید، آپ اس کا ذکر فرما دیجیے. بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ ہاں، جب میں ریاضت و مجاہدہ کر رہا تھا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، تو اس صحرا میں مجھے پیاس لگی. توجہ چاہیے، میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا. میں نے سوچا کہیں پانی مل جاتا تو پی لیتا تو میری پیاس بجھ جاتی. اتنے میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا آسمان پر، اب سے پانی برسا، اب وہ پانی میں نے پیا، اب میری پیاس بجھ گئی. لیکن اچانک ایک اور واقعہ ہوا. اس بادل کی اوٹ سے شکل نمودار ہوئی، اور اس سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، معاذ اللہ میں تیرا رب ہوں، میں نے تیری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، تیرے مجاہدات کو، تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو میں نے قبول کیا. اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے تمام حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا. جو چاہو کھاؤ پیو، حرام کردہ چیزوں کو حرام کیا، حرام کردہ چیزوں کو میں نے تمہارے لیے حلال کیا. بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے لیے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر رہا، جبکہ رب کائنات نے اس کے محبوب نے جن جن چیزوں کو حرام فرما دیا ہے وہ کبھی کسی چیز کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی شراب پینا حرام تو کیا تمہارے لیے حلال ہے؟ کوئی اگر کہہ دے ہم نے تمہاری حلال کے تو صبح قیامت تک نہ شراب حلال ہو سکتی ہے، نہ جوا حلال ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور حرام کی ہوئی چیز تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے. میں بہت جلد آپ سے رخصت ہونا چاہیے، اور تاریخ میں آپ کہوں گا جب اجازت جب اشارہ کر دینا جب میرا وقت ختم ہو جائے، بس یہی سن لو میں میرا وقت ختم ہو گیا، میں اپنا حضرت اجازت سے جانا چاہتا ہوں. مولانا الیاس صاحب بھی خٹیمہ سے آئے ہوئے ہیں، غالباً ان کی اب تقریر ہوگی، اور حضرت بھی بیان فرمائیں گے، نعتیں پڑھیں گے، مرید بھی فرمائیں گے، تو بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے. غالباً 10:44 ہو گیا، آدھا گھنٹے ٹائم مجھے دیا گیا تھا، تو میں نے ٹائم زیادہ ہی لے لیا. بس انہیں چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ واقعہ پھر کبھی کسی مجلس میں آپ کو سناؤں گا. چلتے چلتے میں صرف اتنا کہوں گا آپ سے کہ اے لوگوں، کبھی اللہ والوں کا راستہ مت چھوڑنا، یہی صراط مستقیم ہے. ان سے محبت کرنا، ان کے دامن محبت کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کے راستے پہ چلنا، اس لیے کہ ان کا راستہ ہی چراغ راہ حق ہے، راہ حق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کہہ دو سبحان اللہ.
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پھوٹ کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔